تو خودی کا دوسرا مرحلہ یہ ہے۔ تیسرا یہ ہے ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ یہ تین عناصر ہیں علامہ اقبال کی خودی کے۔ ضبط نفس کیا ہے؟ سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکو جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا، جو اسلام کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے، جو تمہاری قوم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور یہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ لالچ ہے، بغض ہے، یہ جہالت ہے، یہ فرقہ بندی ہے، یہ رنگ و نسل کا فرق ہے، یہ علاقے اور زبان کا فرق ہے، یہ اونچ نیچ معاشرتی، یہ ساری چیزیں، اور چھوٹے کالے گورے کا فرق، علاقوں کا فرق۔ تو یہ ساری چیزیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بناؤ، اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ عمل کرو۔ اور اس کا ذریعہ، اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ اگر تم، اور وفا کا طریقہ کیا ہے؟ وفا یہ نہیں ہے کہ شعر پڑھیں اور واہ واہ کریں اور سر دھنیں اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ وفا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے، ان کی سنت کو اپنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی زبانی ایک طرح سے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اقبال کی زبان سے پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے، ان کی سنت پہ عمل کرو گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو گے، ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرو گے، تو یہ دنیا تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر تو میں لوح و قلم بھی تمہارے حوالے کر دوں گا کہ تم اپنی مرضی سے اپنی تقدیر لکھ لو۔ لوح و قلم تیرے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی تقدیر لکھ لو، جیسا چاہتے ہو دنیا میں عروج حاصل کر لو، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کی پیروی کرو۔ ان کی پیروی کے بغیر نہ اسلام ہے، نہ مسلمان ہے، اور نہ عروج ہے، پھر زوال ہی زوال ہے اور ذلت ہی ذلت ہے جس کا ہم شکار ہیں۔